السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ داتا دربار سے 5K موبائل چوری، ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے داتا دربار سے جو چیزیں غائب ہو رہی ہیں یا چوری ہو رہی ہیں اس سے متعلق کچھ چیزیں جو ہے علی مرزا نے بتایا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے کچھ وائرل ویڈیو ہو رہا ہے، اور جس طریقے کا جو ہے بیان اس ویڈیو میں دیا گیا ہے اور جس طریقے کی باتیں یہاں پر سامنے آئی ہیں داتا دربار سے، تو اس کو علی مرزا نے کافی اچھی طریقے سے جو ہے ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے اور ان کے بارے میں جو ہے ساری چیزیں بتائی ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ جو لوگ جو ہیں جس طریقے کے باتیں اندھے پن کی باتیں کرتے ہیں، اور وہاں سے اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اسی چیز کو جو ہے علی مرزا نے ظاہر کیا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں جانے انجانے ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ، سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا۔ سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم۔ اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، ابھی ہم لاہور داتا دربار تھانے پر آئے ہیں۔ ایک ہمارا سائل ہے جس کا نام موبائل چوری ہوا تھا، ہم پرچے کی کاپی لینے آئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ داتا دربار کے میلے کے 3 دنوں کے دوران یہاں سے تقریباً 5000 لوگوں کے موبائل چوری ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگ سلام کرنے آتے ہیں، دربار پر دعا کرنے آتے ہیں، لوگ لائن میں لگ کے لنگر لینے لگتے ہیں، یا کوئی آنکھ لگا لیتا ہے سو جاتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے، موبائل چوری ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چور دربار سے بھی باز نہیں آتا۔ اس کو ذرا نا دربار سے جا کے لنگر لیندے ہوئے دعا مانگتے ہوئے ذرا احتیاط کریا کرو، نہیں تو تہاڈا موبائل بھی چوری ہو سکتا ہے۔ 3 دن کے اندر میلے کے دوران تقریباً 5000 سے زائد لوگوں کے یہاں سے موبائل چوری ہوئے ہیں، اس لیے ذرا احتیاط کیا کریں درباروں پر جاتے ہوئے بھی۔ شکریہ۔ داتا دربار پہ اب 120 روپے ریٹ ہو گیا جوتیوں کے جوڑے کا۔ کل تک بابے حفاظت کرتے تھے اور چور اندھے ہو جاتے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے، وہ خود بریلوی ہیں وکیل، وہ دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھی جو لوگ عرس پہ آتے ہیں ذرا دھیان سے رہیں، 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں داتا دربار پہ۔ ہاں یار، ان 5000 بندوں کو تو کم از کم توبہ کر لینی چاہیے کہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں جی۔ اب موبائل ٹوکن کے ذریعے رکھوایا بھی نہیں جا سکتا، اگلا بندہ غائب ہو جائے لے کے۔ تو یہاں پر اللہ کا شکر ہے ہر چیز کا ٹوکن آپ کو ملتا ہے اور اس کے اوپر پیسے چارج نہیں ہوتے، ورنہ ہر اتوار کو 400-500 لوگوں سے ہم جوتی کے جوڑے کے اوپر اگر 100 روپیہ چارج کریں، داتا دربار تو 120 ریٹ ہے، ہم 100 روپیہ کر لیں تو آپ ذرا رقم گنے کتنی بنتی ہے۔ لیکن یہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، اپنی جیب سے ناشتہ بھی کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور توحیدی لنگر بھی آپ کو ملتا ہے۔ ہاں، دار ارقم کا اللہ کی خانقاہ ہے، یہ توحید کے لیے بنائی گئی ہے جو، تو اللہ کا شکر ہے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے الحمدللہ۔ باقی آپ لوگ پیسے خرچ کے، ٹائم نکال کے اللہ کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھوں، لیکن اس وقت بھی 350-400 لوگ موجود ہیں، اگر میں 5 منٹ بھی ایک بندے کو دوں تو ذرا یہ آپ ذرا گننا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر اگلی اتوار کو ہی میں اٹھوں گا۔ ہاں، پھر ہمارا پروگرام تو ختم ہو گیا جی، سیدھی سی بات ہے۔ ابھی تو اس میں ویلیو ایڈیشن ہونی ہے، حوالے لگنے ہیں، پھر اپلوڈ ہونے ہیں، اس لیے مہربانی کریں، ہماری معذرت قبول کریں، اپنے علاقوں میں جا کے دعوت کا کام کریں، یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ 90% زیادہ لوگ
پہلی دفعہ آتے ہیں اور ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اگلی دفعہ نہیں آنا، ویڈیوز میں دیکھنا ہے۔ کبھی مجبوراً کسی دوست کی خاطر آنا پڑ جائے وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز مہربانی کریں۔ 2 اتواروں کے لوگ بھی یہاں جمع ہو جائے نا تو پھر میں صرف تصویریں کھنچواؤں گا، پھر یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکتی، یہ ہماری مجبوری سمجھیں۔ یہ ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہے کہ جہاں ہر اتوار کو لوگ سارے آنا شروع کر دیں، جس طرح رائیونڈ مرکز بنا ہوا ہے یا اس طرح باقی چیزیں، وہ والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے معذرت قبول کریں۔ ہمارا آن لائن مرکز ہے، آپ ویڈیوز گھر بیٹھ کے دیکھیں، جو پیسے آپ نے یہاں آنے میں خرچ کرنے ہیں نا، بڑی اسکرین لے لیں اور اس کے اوپر دیکھیں۔ اچھا آپ کو نیگیٹو ہوا تھا؟ اچھا اچھا، چلیں جی، ان کی خواہش کے اوپر جن کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، جنہیں تعارف یہ ہوا تھا۔ ہاں، اور ساروں کا یہی حال ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا بچپن سے نیگیٹو تعارف ہوا ہے، تو آپ کو اگر میرا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو قرآن و سنت کا نیگیٹو تعارف ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں، تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ اچھا، آخری بات، جب اس پروگرام سے آپ فارغ ہوں گے پیچھے، تو یہ پیچھے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ شیشے والی الماری سی، یہ شوکیس جو اس کے اندر ہماری جو لائبریری چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے پبلک سروے فرحان بھائی ریکارڈ کریں گے، کیمرہ لگا ہوگا، 2-3 منٹ کا ہر بندے کا وہ ریکارڈ کرتے ہیں جو اپنے شوق سے کروانا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جہاں آپ اتنی دیر رکے ہیں 10-15 منٹ اور رک جائیں، لائن میں لگیں اور اپنی ریکارڈنگ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے، باقیوں کے لیے موٹیویشن ہو جائے گا یہ۔ اور آلموسٹ 40-50 منٹ کا ہر دفعہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے، اور میرے لیے بھی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، میری بھی لرننگ ہوتی ہے، جذبہ بھی ملتا ہے نئے لوگوں کو۔ تو کوشش کریں کہ یہ اتنا لائف سٹوری والا انٹرویو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے 2-4 سوال آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے علاقوں میں جا کے قرآن و سنت کے حوالے سے اپنے گھر میں تو کم از کم قرآن کا ترجمہ شروع کریں، بھلے روزانہ 1 صفحہ ہی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ انہیں ایک مجلس میں بات سمجھا دیں، تو ایک ویڈیو، ٹریلر ویڈیو کے نام سے ہم نے اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ کی ہے، 40 منٹ کی، کیونکہ کالج یونیورسٹی کا پیریڈ بھی 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ 40 منٹ میں اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ اس کو انشاءاللہ اپنے ساتھ بٹھا کے اس کا موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے وہ ویڈیو دکھا دیں، یا تو وہ حق بات قبول کرے گا یا آپ کی جان چھوڑ دے گا، تیسری کو گال نہیں ہونی۔ وہ اتنی جذبے سے اور اتنے سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، وہ اسپیشلی اس لیے ہوئی تھی کہ ایک ویڈیو میں سمجھ آ جائے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے۔ 40 منٹ، ویسے تو پوری مجلس 5 گھنٹے کی، لیکن 40 منٹ ہم نے شروع میں اس کے اپلوڈ کیے ہوئے تاکہ عام بندے کو آپ وہ 40 منٹ دکھا دیں، چائے کے بہانے بلا لیں، افطاری پہ بلا لیں، کسی بھی ذریعے سے عصر سے مغرب کے دوران بلا لیں، ایک بار ضرور دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا، اسے ویسے لنک بھیج دیں کہ بھائی اسے دیکھو اور پھر بتاؤ کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ ہم تمہیں نہیں کہتے، بتاؤ ہم کہاں غلط ہیں۔ اگر وہ کہنا آپ غلط نہیں ہوں گا، پھر اگر اسی غلط نہیں، پھر جناب تہاڈی نماز قادیانیہ لیجیے۔ اے زخم چھلنا ہے، جس طرح میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ چھل کے نا کینسر بنا دیتا ہے نا، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں نا، وہ پہلے ہمارے جیسا کام کریں، ہمیں پتہ ہے اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ آپ کو ممی ڈیڈی اسپیکرز نہیں بتا سکتے، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ سمجھا سکیں کہ آپ نے ان فرقوں کے اختلافات کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ آپ کافروں کے بارے میں جتنی مرضی باتیں کریں، لوگ سبحان اللہ بھی پڑھیں گے، جیسے ہی مسلمانوں کو ہاتھ ڈالیں گے نا تو داڑیاں پگڑیاں لے تو انہوں کچا کھا جان گے۔ دین کا کام کرنے کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنیں گے، ہندو، کرسچنز، جیوز نہیں آپ کو دین کا کام کرنے سے روکیں گے، مولوی روکے گا۔ سب سے بڑا دشمن یہ بن کے آئے گا، اس لیے بڑا مشکل کام ہے، ہمیں پتہ ہے اس کو حکمت کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس وقت یہ دوائی، یار اگر باپا جانی کہہ سکتا ہے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی، ٹھیک ہے، تو ہم نہ آپ کو بتائیں کہ ان کی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بتائیں کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے دفاع میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہم نے بار بار بتانا ہے، اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے تو ہم دماغ کھولتے ہیں، ورنہ بخاری مسلم قرآن تو کئی سو سال سے موجود تھا، دنیا میں چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟
یہ ادھر تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. بیچ میں انہوں نے اتنے راستے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو گمن گیریوں میں ڈالتے ہیں. میں تو وڈ کے ہر شے پر مار چھڑیے نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتابیں. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو, اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا, گھوڑا یا کتا دفن ہو, لوگوں نے مزار بنا دیا, وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا, بندہ سامنے آئے گا, اس کے سامنے شرعی حکم رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے, ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے, اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں, امام غزالی ہوں, معین الدین چشتی ہوں, جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں, اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے, اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں, مے بھی وہ اولیاء اللہ ہوں, مے ناٹ بھی, ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی. سوال یہاں پر, آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں لادہ ہے, ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو نہیں, ہے, یہ کہتے ہیں, آپ بھی تو کہتے ہیں نا میں تو ان کو کہ وہ بم کیوں نہیں بچا رہے. جی ان کے کہنے پہ نا, کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب, ویڈیو میں ریکارڈ ہے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. ان کا یہ کہنا ہے, چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں, مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے, یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں, اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں, ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں, اور یہ پوری ہیرارکی بیان کرتے ہیں, اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں, وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کے نظر میں, ٹھیک ہے. تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے, میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی, تو پلٹے نا. اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے, یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب. جیسی بات ہے فلسطین میں مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے نا, بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں, جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا, تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے, تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں, تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں, تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا, کعبے بھی کرین ڈگی تھی, تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی ہوئی دیکھی ہے, حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے, بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے, کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں, آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ کرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا, تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آ کے حفاظت نہیں کرنی, دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے, امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے, پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروین چرس بکتی ہے, سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی, کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تو انا ہو گیا. ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟ ٹھیک ہے, داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا, اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا, راوی کا پل تو دور ہے. اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے, یا انڈین دہشت گردوں نے, یا ادھر کے دہشت گردوں نے, ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا, جب آپ دعویٰ کریں گے, اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا, انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا, بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جو بھی کوئی گناہ کا کام, لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے. عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا, میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ, تو میں آپ سے پوچھوں گا نا, میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی, پھینکے ہوئے ہتھیار, یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا. ان کا دعویٰ ہے نا, تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا.